الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے جو تمام خوبیوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی مارنے والا ہے، اور وہی پھر سے جلا دینے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اس سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اور ہزار شکر اس پاک ذات کا جس نے آج پھر مجھے بتانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں۔ گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا آج کا موضوع ہے چند ایسے اعمال جو رمضان المبارک میں مسلمانوں کو لازمی کرنے چاہیے، کیونکہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا جو اجر ہے اللہ کریم وہ دگنا کر دیتا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے مقابل اور فرض کا ثواب دگنا کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو چند یہ ایسے اعمال ہیں جو لازماً مسلمان کو ماہ رمضان المبارک اگر حاصل کریں تو انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شب جمعہ میں روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور کاش کہ ان لاکھوں لوگوں میں، لاکھوں میں میرے گھر والے یعنی میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے احباب، ان تمام کا بھی نام شامل ہو۔ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس دن جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے اشارے سے بتایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی ہے۔ جیسا کہ کچھ روایات میں ان کا ذکر ہے کہ یہ گھڑی وہ گھڑی ہے عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک، یعنی عصر اور مغرب کے درمیانی جو وقت ہے اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کریم اس دعا کو قبول فرمائے۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں، بہت سی روایات میں جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اچانک وہ جانور بدکنے لگا تو تلاوت کرنے والے شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپ لیا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ تمام ماجرا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعے کا ذکر کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے، وہ جو بادل تھا وہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن پاک کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تپا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور ہوگا۔ تو بروز جمعہ سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے مبارکباد، اور جو نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جمعۃ المبارک ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجیے، اور یہ چند اعمال بھی لازماً کیجیے کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ چند ایک عبادت ایسی بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک میں لازماً کرنی چاہیے، جس طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ لازمی رکھنے چاہیے اور یہ ہم رکھتے ہیں۔ اسی طرح 20 رکعت تراویح ادا کرنا چاہیے، یہ سنت موقدہ ہے، لہٰذا اس سنت پر بھی لازمی طور پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح آخری عشرے میں اعتکاف رمضان کی ایک خاص عبادت ہے جس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور یہ چند عبادتیں تو وہ ہیں جو کرنی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ آدمی اپنے معمول میں کوئی بھی عبادت شامل کر لے، جیسے کہ 1، 2، 3، 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں آپ صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ عبادت بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو 1، 2، 3، 4 جتنی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں وہ اپنی معمول میں شامل کر لیں۔ اور رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید جبرائیل امی سے سنتے تھے اور انہیں سناتے بھی تھے، لہٰذا یہ عمل بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو یہ وہ چند اعمال تھے جو مسلمانوں کو رمضان المبارک میں لازماً ادا کرنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2 کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے۔ نمبر 3 کہ فرشتے ہر رات دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ میرے گھر اور میرے کرم کی راحت پائیں گے۔ نمبر 5 کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ کریم بطور اجرت مغفرت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ ذکر میں، فکر میں، عبادات میں گزرے، اور بالخصوص یہ دعا کرنی چاہیے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آنے والا ماہ رمضان بھی عطا فرما۔ اور اگر یہ ہمارا آخری ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان المبارک اگر یہ ہمارا آخری ہے تو پھر ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ بے شک زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی تقدیریں لکھنے والا ہے اور تو ہی ہماری بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ ہمیں قبول فرمائے۔ جو بھی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہو ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پر اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.